نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوستو، کائنات کا سارا نظام اللہ اکیلے کے اختیار میں ہے۔ جو شخص عقل سے کام لے کر اگر کائنات کے نظام پر غور کرے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور جو رب کائنات پر سوچ سمجھ کر ایمان لایا وہ یقیناً سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس کے اندر فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، کیونکہ محبت اسی سے ہوتی ہے جو مشکل میں کام آئے، خطرات، نقصانات اور حادثات سے ہمیں بچائے، ضروریات کو پورا کرے، اور اس کا خیال محبت دل کو تسکین اور روح کو اطمینان بخشے، اور جس میں یہ ساری خوبیاں مستقل بذات ہو، جن کے زوال کا خیال تک بھی محال ہو، یقیناً یہ ہمارے پروردگار کی صفات ہیں۔ اس لیے مومن اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے سے محبت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، محمد اللہ کا رسول ہے اور آخری رسول ہے، یہ امام الانبیاء اور اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دو اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان کے آدمی، مال جو تم کھاتے ہو، تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو، اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہو تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ اور اس کی رسول کی محبت۔ آپ نے فرمایا بے شک تم اس کے ساتھ ہو جس کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے۔ میرے محترم دوستو، توحید تو یہ ہے کہ دکھ درد میں دعائیں سننے اور قبول کرنے والا وحدہ لا شریک کو سمجھا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور خالص اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جلدی سے وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ افسوس آج کلمہ گو مسلمان سمندر میں بھی یا علی مدد اور یا غوث اعظم دستگیر کے نعرے لگاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس کائنات انسانی کا سب سے مقدس گروہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ براہ راست اللہ کو پکارتے تھے۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی دعائیں موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی غیر اللہ کو نہیں پکارا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا رب انصرنی بما
کذبون رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب انہوں نے مجھے جھٹلایا بس میری مدد کیجئے۔ اولیاء کرام جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے انہوں نے رب کو پکارا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ میرے محترم دوستو، اس آیات اور دعاؤں سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک جیسے موذی مرض سے محفوظ فرما کر عقیدہ توحید پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔